أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى شفيعنا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد رسول رب العالمين وآله الطاهرين الطيبين المعصومين لا سيما على بقية الله في العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وطریق النجات. ایام غم ہے، ذکر حسین ہو رہا ہے. حسین کا ذکر جو ہے وہ ہمیں وہ قربانی یاد دلاتا ہے جس قربانی سے امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی بقا کا انتظام کیا. اسلام فقط زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے. اسلام حقیقت میں دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اقرار اور پھر اعضاء و جوارح سے اس سب پر عمل کرنا جو اسلام کا پروگرام ہے، جو اسلام نے انسان کے لیے، انسان کی انسانیت کے لیے پیش کیا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنا. انسان بغیر عمل کے خود کو سچا مسلمان نہیں کہلا سکتا. امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ اور ذکر جو ہے ہمیں اسلام کی پیروی پر آمادہ کرتا ہے. یہ حسینی مجالس جو ہیں تربیت کا بہترین ذریعہ ہیں، اسلام کی معرفت کا وسیلہ ہیں. اسلام میں بہت سارے اعمال ہیں. ایک عمل جو ہے دوسرے عمل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. دنیا میں کس طرح ہم نے رہنا ہے اور اس دنیا سے کیا آخرت کے لیے لینا ہے، اس بارے میں ہمارے ائمہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. امیر المومنین علیہ السلام دنیا کے بارے میں اس طرح ہمیں رہنمائی دیتے ہیں. فرماتے ہیں اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا واعمل لآخرتک کأنک تموت غدا. بہت ہی عمدہ انداز میں پوری زندگی کا ایک خلاصہ بیان کر دیا. فرماتے ہیں دنیا کے لیے اس طرح عمل کرو کہ تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے، کوئی آپ کو جلدی نہیں ہے. لیکن آخرت کے لیے اس طرح عمل کرو کہ بس ابھی یہ تمہارے پاس وقت ہے اور کل ہی تم مرنے والے ہو. ظاہر ہے جب انسان کے پاس یہ ہو کہ بس میرے پاس وقت ہے ہی نہیں تو آخرت کے لیے مجھے کچھ کر لینا چاہیے، تو وہ پھر وقت ضائع نہیں کرتا. اور جب دنیا کے لیے یہ ہے کہ یہاں تو بھی وقت پڑا ہے تو دنیاوی کاموں کو تو مؤخر کر سکتا ہے، لیکن جو کام آخرت کے لیے مفید ہیں ان کے لیے پھر تاخیر نہیں کرتا. نماز کا وقت ہوتا ہے تو فوراً پہلے نماز پڑھتا ہے، پھر دنیاوی کاموں کی طرف جاتا ہے. دنیا اور آخرت کا جو موازنہ ہے، جو اس کا تقابل ہے، وہ یوں ہے کہ فرماتے ہیں روایات میں آیا ہے ہم میں سے وہ نہیں ہے جو اپنی دنیا چھوڑ دے آخرت کے لیے، اور ہم سے وہ نہیں ہے جو اپنی آخرت کو چھوڑ دے دنیا کے لیے. یعنی دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے عمل کرو اور آخرت کو دنیا کی خاطر مت چھوڑو. دنیا آخرت
کے لیے کھیتی ہے، دنیا میں آپ نے عمل کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے۔ بعض دفعہ ایسا انسان دنیا کے کاموں میں غرق ہوتا ہے کہ گویا کہ دنیا کو دنیا کے لیے اور یہیں رہنے کے لیے اپنا رہا ہوتا ہے، اور اسے آخرت جو ہے بھول جاتی ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ موت آنی ہے اور میں نے یہ جگہ جو ہے چھوڑ کر چلا جانا ہے، اور لمبی امیدیں اس کی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے جو ہے تمہارے بارے دو چیزوں کا خوف ہے، ایک تو خواہشات کی پیروی کرو، اور دوسرا یہ لمبی امیدیں رکھو، اور یہ جو لمبی امید ہوتی ہے نا، یہ انسان کو آخرت بھلا دیتی ہے۔ عمل دنیا کے لیے کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ دنیا میں رہ کر دنیا میں اپنے لیے مکان بنانا، شادی بیاہ کرنا، کاروبار کرنا، سارا اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں اس طرح غرق نہ ہو جاؤ کہ آخرت بھلا بیٹھو۔ غفلت جو ہے وہ تباہی کا سامان مہیا کرتی ہے۔ دنیا میں اس طرح مشغول ہو جاؤ اور اس طرح دنیا میں جپٹ پڑو کہ تمہیں آخرت یاد ہی نہ رہے، اور دنیا دی جائے تو انسان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور اس دنیا کی لالچ میں پڑ جائے تو پھر کسی بات سے وہ قانع اور مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے خواہش مند ہیں لیکن وہ دنیا انہیں ملتی نہیں، اور کتنے وہ ہیں کہ جو دنیا کو چھوڑتے ہیں لیکن دنیا ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ لذا آپ جو ہے دنیا کی طلب میں غرق نہ ہو، آخرت کو بھول بیٹھیں۔ جب آپ آخرت کے لیے کام کر رہے ہوں گے تو دنیا خود بخود تمہاری طرف آئے گی۔ دنیا کے حریص مت بنو، یہ دنیا جو ہے تمہیں تباہی کی طرف لے جائے گی۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے آخرت کے سفر کو یاد کر کے، آہ لقلت ذات، آہ لبعد سفر۔ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ میرے پاس آخرت کے سفر کے لیے زاد راہ تھوڑا ہے اور سفر لمبا ہے، رستہ خوفناک ہے، تو ہماری کیا حالت ہوگی، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ یہ دنیا جو دار فنا ہے، جس نے ختم ہونا ہے، اس میں رہ کر ہم دار بقا کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کا سامان مہیا کر لیں۔ اتقوا اللہ عباد اللہ، امیر المومنین فرماتے ہیں اے بندگان خدا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنے اعمال کے ذریعہ۔ جو تمہاری عمر متعین ہے، جو وقت متعین ہے جانے کا، اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہو، اس کے لیے انتظام کر لو۔ پوچھا گیا کہ کیا ہم بھیجیں اس گھر کے لیے جو تنہائی کا گھر ہے، کوئی دوست اور احباب وہاں نہیں ہوگا، اکیلا ہوگا؟ تو بہت سارے اعمال ہیں جو انسان کو قبر میں کام آئیں گے، ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ وہ مجلس ہے کہ جو مجلس ہمیں قبر کی تنہائی میں کام آئے گی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے شیعوں کے ساتھ قبر میں مہربانی کریں گے، اور قبر میں ان کے لیے تشریف لائیں گے۔ زیارت عاشورہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ یوم الورود، یعنی جب قبر میں پہنچنے کا وقت ہوگا تو حسین مولا جو ہے وہاں پر
مدد کو پہنچیں گے۔ وہ اعمال جو انسان کو قبر میں کام آئیں گے، سب سے بڑا عمل جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے بارے میں ہم بتائے ہیں کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو وہاں دیکھے جہاں جانے کا حکم ہے، جہاں موجود رہنے کا حکم ہے، وہاں اللہ آپ کو نہ دیکھے جہاں کے لیے، جس جگہ کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، یعنی حرام چھوڑنا اور واجب ادا کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا۔ تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، تیاری کر لو، سامان مہیا کر لو، بہترین سامان جو ہے آخرت کے لیے تقویٰ ہے۔ امام علیہ السلام نے تقویٰ کی تعریف میں فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں سے تمہیں غیب نہ پائے جہاں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہاں تمہیں موجود نہ پائے جہاں جانے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے۔ دوسری بات ہے علم۔ علم انسان کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ علماء سے پوچھا گیا کہ اگر ایک دن انسان کی پوری زندگی سے بچ جائے تو اس دن انسان کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا اس دن انسان کو چاہیے کہ علم حاصل کرے، یعنی جو کچھ معلومات ہیں اس میں دین کے حوالے سے اپنی معلومات اور بڑھائے، علمی گفتگو کرے، علمی بحث اور مباحثہ کرے، اور علم کے حوالے سے کتاب کا مطالعہ کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو فائدہ دے گی۔ قرآن کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ہے، انسان کو علم بھی ملتا ہے اور انسان کے لیے نورانیت بھی حاصل ہوگی، قبر میں تاریکی سے بھی بچائے گا۔ جو چیز انسان کو قبر میں قائم آئے گی وہ یہ ہے کہ زندگی بھر انسان لوگوں کی حاجات جو ہے ان کو پورا کرنے میں لگا رہے۔ جب کسی عالم سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کے پاس آخری زندگی کے ایام میں بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہو تو کیا عمل انجام دوں؟ تو آپ نے فرمایا باہر گھر سے نکل کھڑے ہو اور دیکھو کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہیں، لوگوں کی مشکلات حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرو۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کی ایک ضرورت کو، ایک پریشانی اس کی دور کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو ایسا ہے کہ جس نے 9000 سال دن میں روزہ رکھا ہو اور رات میں جا کر اللہ کی عبادت کی ہو۔ یعنی اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے کسی مومن کی حاجت اور اس کی پریشانی کو دور کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ایک سایہ ہے، عرش کے نیچے، اس میں کوئی نہیں جا کے ٹھہرے گا مگر وہ جس نے اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کی ہو۔ ایک اور عمل جو انسان کو قبر میں کام آئے گا وہ یہ ہے کہ صبر کرنا، یعنی جب مشکلات کا سامنا ہو اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں تو مشکل کو برداشت کرے اور اللہ کی اطاعت کرے، وانتظار الفرج، اور اللہ کے دین کی بالادستی، حق کا قیام، باطل کا خاتمہ، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ایام کی انتظار کرے، یعنی انتظار الفرج، اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کی انتظار۔ آج کل کفر اور باطل مقابل میں آیا ہے حق کو مٹانے کے لیے، تو ان ایام میں بالخصوص اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا کہ یا اللہ اپنے ولی کو اذن خروج دے اور اپنے ولی امام مہدی کی آمد کے اسباب جلد مکمل کر دے، اور ان موجودہ حالات کو امام کی آمد کے اسباب میں سے قرار دے،
تو یہ وہ عمل ہے جو انسان کو قبر میں کام آئے گا۔ روایات میں ہے کہ جو لوگ صبح و شام شدت سے امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے انتظار میں ہیں اور ہر وقت اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھتے ہیں، اور اسی گھڑی امام آ سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس طرح تیاری میں رکھتا ہے، تو انتظار فرج جو ہے وہ انسان کو ہلاکت سے بھی بچائے گی اور انسان کو عمل کی طرف بھی توجہ دلائے گی۔ اور اگر اس کو پہلے موت آ جائے گی تو پھر جب امام کا ظہور ہوگا تو امام علیہ السلام اسے کہیں گے اے فلاں، تم میری آمد کے منتظر تھے، اٹھو اور میری فوج میں شامل ہو جاؤ اور ظالموں سے انتقام لو۔ جو خود امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری آمد کے لیے دعا بہت زیادہ کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارا دعا کرنا یہ تمہارے لیے فتح و نصرت کا ذریعہ ہے۔ خود دعا جو ہے امام کی آمد کی، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو ہمیں قبر میں کام آئے گا۔ اور صبر جو ہے مشکلات پر، ظاہر دین پر عمل کرنے کے لیے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو دشمن کے حملوں کی زد میں ہیں، اور کس طرح غزہ کی سرزمین پر خون کے دریا بہا دیے گئے، کس طرح لبنان و عراق و شام و ایران کی سرزمین پر دشمنوں نے تابڑ توڑ حملہ کیے، ہر طرف ویرانی اور قتل و غارت گری، اور بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ مولا حسین علیہ السلام کے راستے میں، دین کے راستے میں اپنی شہادت پیش کر چکے اور آزادی قدس کی راہ میں اپنی قربانی پیش کر چکے۔ ان حالات میں انسان اپنا ایمان مضبوط رکھے اور ان مشکلات کو برداشت کرے اور ظلم کے سامنے نہ جھکے، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اور اس کا اجر اور ثواب جو ہے قبر میں انسان کو نصیب ہوگا۔ وہ عمل جو قبر میں کام آئے گا، نماز اول وقت میں پڑھنا، افضل عمل نماز ہے، اور نماز میں زیادہ فضیلت والا وقت جو ہے وہی ہوتا ہے جو اول وقت نماز پڑھنا جو ہے وہ انسان کو قبر میں کام آئے گا۔ اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کی خدمت کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، مظلوموں کی حمایت میں، امر بالمعروف۔ کون سا عمل جو ہے بہت زیادہ اجر اور ثواب رکھتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان امر بالمعروف کرے، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف توجہ دلائے، خود نیک عمل کرے، دوسروں کو نیکی کے عمل کی تلقین کرے، برائی سے خود بچے اور دوسروں کو برائی سے بچائے، اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو قبر میں کام آئے گی۔ علی علیہ السلام سے محبت اور عشق جو ہے وہ انسان کو نجات دے گا ہلاکت سے، اور پیاسے کو پانی پلانا۔ آج کل سبیلیں لگی ہوئی ہیں، روایات میں ہے کہ اگر ایام محرم میں مجلس میں انسان جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو پانی پلائے تو اس کا یہ پانی پلانا جو ہے اسے جنت الفردوس میں لے جائے گا، اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور یہ ایک ایسا صدقہ ہے کہ جس کا اجر و ثواب جو ہے انسان تصور نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود پڑھنا، یہ درود پڑھنا بہت بڑا عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ کے فرشتے صلوات پڑھتے ہیں نبی پر، نبی کی آل پر، اور مومنوں سے کہا گیا تم بھی صلوات پڑھو۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صلوات کس طرح پڑھیں تو آپ نے فرمایا میرے اوپر اور میری آل پر صلوات پڑھو، ادھوری صلوات نہ پڑھو۔ پوچھا گیا ادھوری صلوات کیا ہے تو آپ نے فرمایا میرے اوپر صلوات پڑھو اور میری آل پر صلوات نہ پڑھو،
یہ ادھوری صلوات ہے۔ صلوات جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے، گناہوں کی بخشش کا وسیلہ ہے، نیکی کی طرف توجہ دلانے کا ذریعہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس عمل کو بہت زیادہ کرے، اور یہ ایام امام حسین علیہ السلام کے ایام ہیں، ان میں صلوات پڑھنے کے عمل کو مت بھولیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کے بعد یہ دعا کرنا بھی نہ بھولیں، اللہم عجل فرجہم وسہل مخرجہم، اے اللہ آل محمد کی حکمرانی کے ایام جلد لے آ اور ان کی آمد کو آسان بنا دے، اور ان کے فرزند مہدی کی آمد جو ہے اس کے ایام جلد لے آئیں۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ انسان کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ علماء کے بارے میں ہے کہ جب دنیا سے چلے گئے اور اپنے کسی خاص کو ملتے ہیں، تو جب وہ ان سے پوچھتے ہیں مثلا علامہ حلی سے کون سا کام آپ کے لیے مفید رہا، تو وہ فرماتے ہیں اپنا مولا علی کے قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہ اس ہستی کی ولایت نے، اور میں نے جو کتاب لکھی، کتاب الفین، علامہ حلی کی کتاب ہے جو اہل بیت کے حوالے سے لکھی گئی ہے، اور جس میں 2000 فضائل مولا علی کے بیان ہوئے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اگر یہ عمل نہ ہوتا تو میں تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا، اور میری کمر جو ہے وہ ٹوٹ جاتی۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین مولا کو دیکھتے تھے تو دیکھ کر رو دیتے تھے، اور ابھی علی علیہ السلام سے یہ کہتے تھے یا علی حسین کو میرے لیے اٹھا کر لے آؤ، اور پھر جب حسین کو علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تو آپ سینے سے لگاتے، حسین کا بوسہ دیتے، کبھی گلے کا بوسہ دیتے، کبھی سر کا بوسہ دیتے، کبھی رخسار کا بوسہ دیتے، اور پھر زور زور سے روتے۔ تو ایک دن مولا حسین نے پوچھا بابا جان آپ مجھے مختلف جگہوں پر میرے بدن کے بوسے لے لے کر روتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، یہ کیوں یہ گریہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پیارے بیٹے میں کیوں نہ روں، میں جہاں جہاں بوسہ لیتا ہوں یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں تلوار آ کے لگے گی، تیری گردن کٹے گی، تیرا رخسار تلوار سے زخمی ہوگا، تیرے پیشانی پر تلوار کے زخم ہوں گے، اور تیرے سینے پہ نیزہ لگے گا، تیر و تلواروں کی جگہوں کا میں بوسہ لے لے کر رو رہا ہوتا ہوں۔ امام علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، اس خطبہ کے دوران سامنے سے حسین آتے ہوئے دیکھتے ہیں، مسجد کے دروازے تھے اور حسین جو ہیں گر پڑتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر مسجد کے منبر سے نیچے اترتے ہیں اور اصحاب کے درمیان سے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اور خود جا کر حسین مولا کو اٹھاتے ہیں، اپنے اس پیارے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور پھر آ کر منبر پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اپنے اصحاب سے تم میرے اس عمل میں میری ملامت مت کرو، کیونکہ حسین علیہ السلام جب زمین پر گرے تو ایسے ہوا کہ میرا جگر جو ہے زمین پہ آ گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ہوگا کہ حسین 10ویں کے دن ہر طرف سے تیروں کی بارش ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، تلواروں سے وار کیا جا رہا ہے، اور حسین مولا جو ہیں اپنے ذوالجناح اور گھوڑے کی زین پر سنبھل نہیں سکے اور زین سے زمین کربلا پر آ رہے ہیں، تو اس وقت حسین کا کیا حال دیکھا ہوگا جب رسول اللہ نے حسین کو گھوڑے سے زمین پر آتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو اس وقت آپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اور اسی لیے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جب کبھی حسین گریہ کر رہے ہوتے تو اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرماتے کہ دیکھو حسین کو رونے نہ دیا کرو،
کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، حسین کے گریے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ عاشورہ کا دن تھا، میں نیم خوابی کی حالت میں تھا اور دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ کے ریش مبارک جو ہے وہ خاک آلود ہے، آپ کے سر پر خاک ہے اور آپ گریہ زاری کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میں آپ کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یا ابن عباس قد قتل ولید الحسین علیہ السلام، میرا پیارا بیٹا حسین قتل کر دیے گئے۔ اور اسی دن جناب ام سلمہ نے بھی ظہر کے بعد دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں، تو پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جسم جو ہے اس پر خاک روا ہوئی ہے، آپ کے سر پر خاک ہے، آپ کی ریش مبارک خاک آلود ہے اور آپ اس انداز سے رو رہے ہیں دھاڑے مار کر۔ تو کہا اے ام سلمہ الان قتل ولدی الحسین علیہ السلام، ابھی ابھی میرا بیٹا حسین قتل کر دیے گئے۔ ام سلمہ تیزی سے گئیں اور وہ جو شیشی جس میں خاک کربلا دی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی خاک کربلا والی شیشی، دیکھا تو اس سے خون جو ہے وہ ابل رہا تھا، خون جو ہے نکل رہا تھا اور گاڑھا خون۔ تو ام سلمہ نے ماتم کرنا شروع کر دیا، کہا واہ ولدا واہ حسینا واہ مصیبتا۔ یہ وہ ایام ہے کہ جس میں ہمیں حسین مولا کی ایک ایک مصیبت کو یاد کر کے گریہ کرنا چاہیے، اور یہ عمل دنیا میں آخرت کے لیے تجارت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کون کامیاب ہوگا؟ وہ کامیاب ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کچھ کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے انسان کی آخرت سنور جائے گی، اور یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس میں کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ دنیا جو ہے ایک بازار ہے، اس بازار میں کچھ لوگوں نے نفع کمایا ہے، کچھ لوگوں نے خسارہ کمایا ہے، اور نفع کمانے والے وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کے بتائے ہوئے نظام پر عمل کیا ہے، دین پر عمل کیا ہے، اور خسارے میں وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین پر عمل نہیں کیا۔ کامیاب ہیں وہ جو حسین کے دروازے پر آئے ہیں، کامیاب ہیں وہ جنہوں نے حسین کا ذکر کیا ہے، کامیاب ہیں وہ جنہوں نے حسین کے مصائب کو یاد کر کے روئے ہیں، حسین پر ماتم کیا ہے، حسین کو یاد رکھا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں دنیا جو ہے یہاں سے آپ اپنے لیے سامان مہیا کریں، دنیا سچائی کا گھر بھی ہے، عافیت کا گھر بھی ہے، اور دنیا جو ہے وہ سامان مہیا کرنے کا گھر ہے، دنیا نصیحت لینے کا گھر ہے، دنیا اللہ کے محبوب بندوں کے لیے مسجد بھی ہے، دنیا اللہ کے فرشتوں کی جائے نماز بھی ہے، دنیا اللہ کے وحی اترنے کی جگہ بھی ہے، دنیا اللہ کے اولیاء کا تجارتی مرکز بھی ہے، اور اس دنیا میں رہ کر اللہ کی رحمت کو وصول کرو اور دنیا میں رہ کر جنت کماؤ۔ دنیا جو ہے اسے ذریعہ بناؤ آخرت کے امن اور سکون کا۔ دنیا انسان کے پاس ایک دفعہ آتی ہے اور پھر واپس ہرگز نہیں آئے گی، اور اس کے ایام جو ہیں اس طرح گزر جائیں گے جس طرح پلک جھپکنے کی دیر میں لگتی ہے۔ لذا دنیا میں جو آپ کو وقت ملا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ دنیا جو ہے روزانہ اعلان کر رہی ہوتی ہے کوچ کا، اور آخرت
کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے ظاہر میں بھی اور پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور ایسی تجارت لیتے ہیں، ایسا کاروبار کرتے ہیں کہ جس میں خسارہ نہیں ہے۔ اور جو خسارے میں ہیں وہ کون ہیں؟ جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی لے لی، تو ان کی یہ تجارت جو ہے خسارے میں ہے۔ اور وہ تجارت جو آپ کو عذاب سے بچائے گی وہ کیا ہے؟ ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے بچائے جو اعمال جو ہیں تباہی کا سبب بنیں گے۔ گناہ سے بچیں، زنا سے دور رہیں، نشہ آور چیزیں استعمال کرنے سے دور رہیں، شراب سے دور رہیں، ناجائز کسی کو قتل نہ کریں، نیک کاموں کی طرف سے تیزی سے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں رہیں۔ امام حسین علیہ السلام دیکھیں اپنا سب کچھ لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں دے دیا۔ مدینہ منورہ ہے، امام حسین علیہ السلام اپنے جد کی قبر کے پاس بیٹھے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور پھر آسمان کی طرف دعا کے ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں اللہم ھذا قبر نبیک، اے اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے، انا ابن بنت نبیک، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور قد حضرنی من الامر ما قد علم، اور جو کچھ میرے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے وہ سب کا تیرے علم میں ہے۔ اور پھر فرمایا اللہم انی احب المعروف وانکر المنکر، میں معروف کو پسند کرتا ہوں اور منکر کو ناپسند کرتا ہوں، فاسألک یا ذا الجلال والاکرام بحق ھذا القبر ومن فیہ الا اخترت لی ما لک فیہ رضا ولرسولک فیہ رضا ولہذہ الامہ فیہ اجر وصلاح۔ اے اللہ، اے ذا الجلال والاکرام، اس قبر کا واسطہ، یعنی ہمیں دعا کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں اور قبر کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ کس کی قبر؟ رسول اللہ کی قبر۔ یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کا واسطہ، کہا اس قبر کا واسطہ، یعنی اس قبر کی یہ شان ہے کہ یہ رسول اللہ کی قبر ہے، اس لیے اسے وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اس قبر کے حق کا واسطہ، اور جو اس قبر میں ہے یعنی رسول اللہ کے حق کا واسطہ، کہ میرے لیے وہ انتخاب کر جس میں تیری رضا ہو، تیرے رسول کی رضا ہو، اور جس میں اس امت کی فائدہ اور اجر اور ثواب ہو۔ اور پھر آپ وہاں نماز پڑھتے رہے صبح تک، اور پھر امام حسین علیہ السلام اپنے جد امجد کی قبر پر ہی موجود ہیں، اور اپنے نانا سے عرض کرتے ہیں کہ یا جدہ انا الحسین ابن فاطمہ، اے میرے نانا میں حسین ہوں اور تیری بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں علیہ السلام، تیرا بچہ ہوں، تیرا سبط ہوں، اور تو مجھے اپنی امت میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یا رسول اللہ، اس امت کے خلاف گواہ رہنا کہ انہوں نے مجھے رسوا کیا، میرے ساتھ بے وفائی کی، میرا حق ضائع کیا، میں یہ ساری شکایت تیرے حضور پیش کر رہا ہوں۔ پھر مولا حسین بہت روئے اور اپنا سر اپنے نانے کی قبر پر رکھ دیا، اور روتے روتے آپ کو نیند آ گئی، اور اپنے نانا سے ملاقات کرتے ہیں، اور نانا فرشتوں کے ہمراہ ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے پیارے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا کی زمین ہوگی، تجھے ذبح کیا گیا ہے، اور میری امت کے بدبخت ہیں جنہوں نے یہ ظلم تیرے اوپر ڈھایا ہے، اور وہ میری شفاعت کو نہیں پائیں گے، اور اس حالت میں تجھے ذبح کریں گے کہ تو پیاسا ہوگا، تو پانی مانگے گا، تجھے پانی نہیں دیں گے۔ اے میرے پیارے حسین، یہ تیری اماں، تیرے بابا، تیرے بھائی میرے پاس آئے ہیں جو تیرے مشتاق ہیں، تم جلدی کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ حسین مولا نے خواب ہی میں اپنے نانا سے عرض کیا جدہ یا رسول اللہ، رو رہے تھے مجھے واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے ساتھ لے لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو کہ وہ میرے روح کو قبض کر لے۔
اور مجھے اپنے ساتھ قبر میں لے لو، اور تاکہ یہ سارے مصائب میرے اوپر نہ آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اے حسین، ضروری ہے کہ تم دنیا میں پلٹ جاؤ تاکہ شہادت کا مقام پاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جو بڑا اجر رکھا ہے اور جو بڑا ثواب رکھا ہے، جو تیرے لیے بڑی منازل اور مقامات رکھے ہیں، وہ مقامات جو ہیں آپ ان کو حاصل کرو۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھیں، ہر چیز کا ایک ثمن اور قیمت ہے، لیکن وہ اس کے برابر نہیں کہ تو علی اکبر کی قربانی دے، کہ علی اکبر کا جسم جو ہے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہو، تیرے ہاتھ میں تیرا شیر خوار بچہ ہو اور تیرے ہاتھوں میں اسے ظلم کا تیر لگے۔ یا حسین، تیرے لیے اس کے لیے کوئی بڑا اجر اس سے بڑھ کر نہیں کہ تیرا بھائی زمین کربلا پر پڑا ہو اور تو اپنے بھائی کی لاش پر بیٹھا ہو اور اپنے بھائی کے وقت کہہ رہا ہو کہ میری کمر اب ٹوٹ گئی، اور پھر تیری بہن زینب اس بلندی پر کھڑے ہو کر کہہ رہی ہو اور تجھے پکار رہی ہو، اور یہ تو آواز دے رہا ہو جب تیرے درمیان اور تیرے خیام کے درمیان فوج اشقیاء آ جائے، تو اس وقت بلند آواز سے یہ کہہ رہا ہو کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان، یا حزب الشیطان، ان لم یکن لکم دین کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم وارجعوا الی احسابکم انصابکم ان کنتم عربا کما تزعمون۔ او ابو سفیان کی اولاد کے شیعوں اور شیطان کی جماعت اور شیطان کے پیروکاروں، اگر تم میں دین نہیں ہے اور قیامت کا خوف نہیں ہے تو اپنی دنیا میں تو آزاد رہو اور اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں کو یاد کرو۔ اگر تم عرب ہو جس طرح تم خیال کرتے ہو، تو شمر ملعون نے یہ کہا، یا ابن فاطمہ سلام اللہ علیہ، اے فاطمہ کے بیٹے کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، تم میرے ساتھ جنگ کر رہے ہو، ان خواتین کی طرف اپنے کمینوں اور اپنے جاہلوں کو واپس بلا لو اور میرے حرم کی طرف، میرے خیام کی طرف یہ نہ جائیں۔ تو ملعون اس وقت سارے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ میں کہوں گا، ہاں یا حسین مولا، اے مظلوم امام، آپ اپنی زندگی میں یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے خیام کی طرف یہ فوجیں جائیں اور یہ کمینے اور گھٹیا اور بدماش جو ہیں یہ آپ کے خیام پر ٹوٹ پڑیں۔ ہاں، وہ وقت بھی تھا جب کوئی نہ رہا اور کہہ رہے تھے یہ ظالم کہ خیام حسینی کی طرف بوڑھو، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ کتنا ہی وہ مشکل وقت تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیا، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، اور حسین اکیلا ہے اور بس یہی کہہ رہا ہے کہ فی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ سب بڑی قربانی اس لیے دی تاکہ اللہ کا نام باقی رہے، اللہ کا دین باقی رہے۔ آئیں سب عہد کریں کہ یا مولا مظلوم، یا حسین علیہ السلام، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے مشن کو ختم نہیں ہونے دیں گے، ہم مظلوم کے ساتھی بنیں گے، ظلم کے دشمن بنیں گے۔ آج پھر اس روئے زمین پر کربلا کا منظر ہے، ہر طرف ظالم ہے۔ حسین مولا کا ایک مظلوم بیٹا ہے علی خامنائی، جو اکیلا ہے اور اکیلا تمام دنیا کے کافروں، ظالموں، منافقوں، مشرکوں، ملحدوں کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ یا اللہ، اپنے حسین مظلوم علیہ السلام کا واسطہ اپنے اس عبد علی خامنائی کو فتح دے، اور وہ وقت جلد آئے کہ جب تیرا ولی، تیری آخری حجت حسین مولا کا فرزند
امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں اور تیری زمین سے ظلم کا خاتمہ کریں، ہر طرف عدل اور انصاف کا بول بالا ہو، باطل جو ہے ختم ہو، حق بالادست ہو۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طاب انه على ذلك، اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابت على قتله، اللهم لعنهم جميعا۔